اچھا میر صاحب، ویسے پرائم منسٹر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو بیہیویئر ہے، کیا کچھ رخ بدلتا نظر نہیں آ رہا؟ پچھلے دنوں وہ سرائیکی صوبے کی بات کر رہے تھے، تو آج وہ بڑے دہل طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر یہ فیصلہ یہی نہیں تو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، مطلب ڈائریکٹ عدلیہ کو بھی مخاطب کر رہے ہیں. ویسے اوور ویو ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ اصل میں جی لڑائی ان کی عدلیہ اور فوج سے کٹھی ہے. یعنی صرف وہی چاہتے ہیں کہ گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے، نہ کوئی فوج کی رٹ چلنے والی ہو، نہ کوئی عدلیہ کی بات ماننے والا ہو. ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اسی کا نام وہ جمہوریت سمجھتے ہیں. جمہوریت اس کا نام ہوا نہیں کرتی. فوج کو تو خیر آپ رہنے دیں، فوج کے رویے کی اس وقت کئی لحاظ سے تعریف بھی کرنی چاہیے کہ وہ کسی قسم کی ایڈونچرزم سے دور ہے. آپ کہیں گے جی امریکہ کا ڈر ہے، آپ کہیں گے جی فوج کو اتنا پریشر ہے وہ یہ کر ہی نہیں سکتے. آپ 100 باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی آپ کو داد دینا چاہیے. جب پرویز مشرف نے کہا تھا تو حالات ایسے ہی تھے، یعنی کہ 2/3 میجورٹی والے بندے کو جس طرح انہوں نے ہٹایا تھا، اس کے بعد خدشہ تھا کہ دنیا سے کہیں ہمیں مدد نہیں ملے گی. وہ تو افغان جنگ کی صورتحال بالکل پلٹ گئی اور اس کے صدقے میں اور ہماری مصیبتیں آئیں اور مدد بھی ملی، اور اس مدد کے نتیجے کے طور پر ہمارا جو حال ہوا، حشر ہوا، وہ سب کے سامنے ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے عدلیہ اور فوج کے ساتھ جب میں شروع کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میمو گیٹ میں ملے ہوئے ہیں، تو کیس تو فوجی نے بنایا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اس کو پریشرائز کر کے حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے پتے ٹھیک کر لیے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں، اور ڈے ٹو ڈے بیسس پر وہ جنگ کی حکمت عملی جو بدلتے بھی رہتے ہیں، تیار بھی کرتے رہتے ہیں. لانگ ٹرم بھی انہوں نے کوئی سسپن بنا رکھی ہوگی. ایک تو سپن ماسٹر ہوتا ہے نا، ایک ویب ماسٹر بھی ہوتا ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا پوری حکمت عملی کو طے کرتا ہے. ان کا ویب ماسٹر کون ہے؟ ظاہر ہے زرداری صاحب تو آپ کہیں گے تو ان کو کہہ لیجئے، لیکن ان کے بہاف میں بیٹھی ہوئی ٹیم یا کچھ لوگ جو ہیں یہ ساری حکمت عملی طے کرتے ہیں، جو میرا خیال بڑی ذہانت سے کر رہے ہیں. لیکن اس کو کہنا کہ یہی سیاست ہے، یہ سیاست نہیں ہوا کرتی، بلکہ نہ تو یہ جمہوریت ہے اور نہ ہی مطلب یہ ہے کہ سیاست اور تدبر میں فرق ہے. ایک مدبر ہوتا ہے، ایک سیاستدان ہوتا ہے. اس طرح کی سیاست بازی اپنی جگہ، لیکن اس ملک کو تدبر کی ضرورت ہے، مدبروں کی ضرورت ہے، جیسے قائد اعظم تھے. اچھا میر صاحب، جنرل مرٹس جو ہیں انہوں نے آج 3 باتیں کی کہ پاکستانی فوج نے طالبان کو پہاڑوں پر دھکیل دیا، محفوظ پناہ گاہیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، مطلب ان کے اس کے فیور میں انہوں نے کہا. پھر یہ بھی کہا کہ پاکستان نے نیٹو سے زیادہ قربانیاں دی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ مستحکم ہونے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں مستحکم کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ایک کرائسس پیدا ہوا تھا، بحران پیدا ہوا، جو ایشو پیدا ہوا ہے، وہ سالو ہونے کے قریب ہے. 2-2.5 ہفتے پہلے تو پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا، حلال ابانی کھلنے کا، کہ ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر پابندیاں اٹھ جائیں. پھر اگلے دن وضاحت کی گئی کہ نہیں بھی وہ تو پارلیمانی کمیٹی غور کر لی اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. جنرل مرٹس کا یہ بیان چونکہ سینٹ کی کمیٹی کے سامنے اس لیے سنجیدہ ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ بھئی ہم نے تو آپ کو پاکستان فوج نے جو ہے طالبان کو پہاڑوں پہ بھگا دیا ہے اور ان کی محفوظ پناہ گاہیں ختم ہو گئی ہیں. یعنی جو سیو ہیون کا محفوظ پناہ گاہوں کا تانا پاکستان کو دیا جاتا تھا، اس پہ سے انہوں نے بری الذمہ قرار دے دیا پاکستان کو، اور کہا بھئی یار نیٹو نے اتنی قربانیاں، نیٹو سے زیادہ پاکستانی فوجیوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آپ اس کو نہیں، ہمارے بہت سے اختلافات ہوں گے لیکن ہماری کچھ مشترکہ چیزیں ایسی ہیں، اقدار ایسی ہیں جن کی خاطر ہم اس طرح کے عمل کر سکتے ہیں. اس بات کا بھی اعلان کیا، مشترکہ اقدار کا بھی، اور یہ بھی کہا کہ ISI یا فوج کا یا کچھ پاکستان کی حکومت کا کوئی سینئر افسر اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اسامہ یہاں موجود ہے. کئی سرٹیفکیٹ انہوں نے ہمیں دیے، اور یہ بھی کہا کہ ہماری کئی اقدار مشترک ہیں، ہمارے درمیان اتحاد ہو سکتا ہے. یہ ان کی طرف سے آنا، وہ بار بار پاکستان آنے کی 2-3 بار کہہ چکے ہیں. پاکستان ابھی ان کو آنے کی، جس سے میں اجازت تو نہیں کہتا، لیکن وہ گرین سگنل نہیں دے رہے. گراسپین بھی آنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا آنے کا فائدہ کیا، کچھ طے کرو. اب لگتا ہے کچھ طے ہونے جا رہا ہے یا کچھ ہو گیا ہے. حلال ابانی کھل نے پھر کہا ہے کہ چند دنوں میں یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جی پابندیاں چند دنوں میں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ہم نے کہا کہ فضائی راستوں سے پہلے ہم نے خبر لی کی کہ ان کو امداد جا رہی ہے. پھر ہم نے کہا کہ وہ پابندی ہم نے کبھی لگائی نہیں. تو یہ کہ ایک ورکیبل تعلقات جو کہ ایک فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاک امریکن ریلیشن شپ قائم ہونے والے ہیں، جن تعلقات کا جو نقشہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ پاکستان کوئی ان کی کلائنٹ سٹیٹ بن کے رہنے کی بجائے، خاص طور پر پاکستانی فوج جو ہیں وہ ان کی طرف سے ایک مرسنری فوج کے طور پر لڑنے کی بجائے اپنی انڈیپینڈنس اور ساورنٹی کو پاکستان جو ہے وہ اسرٹ کر رہا ہے. اور امریکہ نے بھی محسوس کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان سے جو ایکسپیکٹیشن لگا رکھی تھی، اگر وہ نہ لگائی ہوتی تو پاکستان کو کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. مثلا اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہم جو کریں وہ مانیں، جو کریں وہ کریں، وہ جو ہم کے مفاد میں نہیں ہے وہ آنکھیں بند کر کے کریں، ہم اس کو امداد دے رہے ہیں،
تو پاکستان میرے خیال میں اس بات میں کامیاب ہو گیا یہ ان کو باور کرانے میں کہ بھئی یہ نہیں ہے، سچویشن ہٹ گئی ہے، ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، آپ کے ساتھ ایران کا بھی پھڈا ہے، آپ کو یہاں رہنا ہے، ہمیں بھی افغانستان سے اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے مشکل ہے، آپ نے اگر یہ بلوچستان کا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کے کانسیکوینسز بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارے بھی ہاتھ میں بہت سے پتے ہیں جو ہم کھیل سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں غالباً ہم نے اوپن کی ہیں، اور لگتا مجھے یہی ہے، وہ کہتے ہیں جنرل مرٹس بھی کہ پارلیمنٹ کی پارلیمانی کمیٹی جو ریویو کر رہی ہے اس کا ہمیں انتظار ہے، تو میرا خیال میں اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس 27 وغیرہ کا کسی کو ڈو ہے جس میں انہوں نے تقریر بھی کرنی ہے، تو میرے خیال میں اس سے پہلے اس کا کوئی نقشہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور تعلقات رواں دواں ہو جائیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ ہم ودن لمٹس لے کے چلنا جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کے معاملات کا صورتحال واضح نہیں ہو سکتی، واضح یہ ہو سکتی ہے کہ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، واضح جس طرح ہو رہی ہے تعلقات ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اثر نو ان کو ری وزٹ کیا گیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ری وزٹ کرنا، تو ری وزٹ کیا گیا اور میرے خیال میں یہ وزٹ اتنا برا نہیں ہوگا۔